الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. آگے جو بات کا تذکرہ ہے وہ کتاب الجمعہ کے تعلق سے ہے. یعنی آگے جس کتاب کا تذکرہ امام بخاری رحمہ کرنا چاہتے ہیں وہ جمعہ کے بیان میں ہے. پھر اس کے آگے باب بادا ہے باب و فضل جمعہ کہ جمعہ یہ فرض ہے اور تقریباً یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ ہر بالغ عاقل مقیم پر جمعہ فرض ہے اور پڑھنا چاہیے. جمعہ کے تعلق سے اس کی اہمیت کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں ایک ہی بات کافی ہے کہ اس جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت بندہ جو کچھ فریاد کر لے اللہ اس کو قبول ہی کر لیتا ہے, اس کو چھوڑتا نہیں. لیکن وہ وقت کب ہے اس کا صحیح علم اللہ رب العالمین کو ہے, اس کو چھپا کے رکھا گیا ہے. تو امام بخاری رحمہ نے باب بادا ہے کہ جمعہ فرض ہے اور اس سے ان کا نظریہ بھی اس کے تعلق سے سمجھ میں آتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اللہ رب العالمین کا ایک قول نقل کیا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے یعنی جمعے کے خطبے کے لیے اذان دے دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کے لیے کوشش کرو, یعنی جلدی مچا لو تھوڑا. وذروا البیع اور اپنے خرید و فروخت کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اور یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو. تو گویا اس جمعہ کے تعلق سے اللہ نے مستقل آیت اپنی کتاب حکیم کے اندر نازل کی ہے. اس آیت کا سبب نزول ہے, یعنی کیوں یہ آیت نازل ہوئی. واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. دوران خطبہ کہیں سے ایک تجارتی قافلہ آئے اور اس کے چکر میں جمعہ پڑھنے والے صحابہ کرام بھاری تعداد میں اس تجارت یعنی اس مال کے لیے نکل گئے. یہ انسانی مزاج ہے اور یہ چیز کبھی لا علمی کی بنیاد پر ہوتی ہے, آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے. تو ایسے اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا کہ جمعہ کی نماز کی کیا اہمیت ہے اور دوران خطبہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور نہیں جانا چاہیے ادھر, یہ ساری جانکاری ان کو نہیں تھی. تو ایک تجارتی قافلہ آیا کہ یہ انسانی مزاج ہے اور اس کے تعلق سے مسجد سے لوگ نکل کر تجارتی قافلے کے پاس پہنچ گئے اور حدیث ہے کہ صرف 12 لوگ بچے تھے. اور آگے اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ اگر یہ 12 لوگ بھی نہ بچتے, نمازی مسجد میں نہ رہ جاتے تو مدینہ والوں پر یہ وادی آگ بن کر بھڑک جاتی. یعنی 12 لوگوں کی مہربانی ہے کہ تم پر کوئی عذاب نہیں ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ رسول تمہارے درمیان ہے اور اللہ اس کے رسول کی وہ بات کرتے ہیں اور تم ان کو چھوڑ کے اپنے تجارتی قافلے کے لیے چلے گئے, تو یہ بڑا سنگین معاملہ تھا نا. تو اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ قافلے تجارتی, یہ مال, یہ دھن اور دولت آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے, لیکن دوران خطبہ ایسی حرکت بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور حکم ہوا کہ جب نماز یعنی خطبے کے لیے جمعہ کے دن اذان دے دی جائے فاستعوا الی ذکر اللہ, تو تم کوشش کرو. یعنی کوشش میں کیا ہوتی ہے, یعنی تھوڑی جلدی اس میں لگ جاتا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے ذکر کے لیے. وذروا البیع اور معاملات جو تمہارا ہو رہا خرید و فروخت اس کو چھوڑ دو. یہ اللہ کا حکم ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ جمعہ کا خطبہ شروع ہو گیا ہے اس کے بعد بھی آپ اپنے کاروبار میں مشغول ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو. کبھی کیا ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بظاہر اس میں نقصان نظر آتا ہے, لیکن سمجھدار جو ہوتا ہے اس کے باوجود وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں فائدہ ہے. مثال کے طور پر یہاں کہا گیا کہ جب ٹائم ہو جائے خطبے کا تو اپنا کاروبار چھوڑو. مثال کے طور پر آپ اپنے گودام پر ہیں
آپ کے پاس ایک پارٹی والا آیا ہے اور آپ اس پارٹی سے لین دین کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اتباع سے خطبے کا ٹائم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کاروبار، یہ معاملات بند کرو اور اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں فائدہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہم اگر یہ معاملات بند کر رہے ہیں تو گویا پارٹی والے سے جو ہمارا سودا ہونے والا وہ تو چھوٹ رہا ہے، تو یہ تو بغیر نقصان نظر آتا ہے۔ یہ ایک شیطانی سوچ ہوتی ہے، جو شیطان ایسا سمجھاتا ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اس کے الٹا یعنی سیدھا سمجھتا ہے کہ بھائی یہ پارٹی والے کو کون بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ کا حکم ہو گیا کہ اب ٹائم ہو گیا مسجد میں جانے کا اور یہ بند ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے لیے جب اس پارٹی والے کو ہم چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ دوسرا پارٹی والا بھیجے گا، تیسرا پارٹی والا بھیجے گا، اور اگر ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا تو کوئی ضروری نہیں کہ پارٹی والا ہمارا سودا خرید لے۔ تو مومن جو ہوتا ہے اس مزاج سے سوچتا ہے، اور جو جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جس پر شیطان حاوی ہوتا ہے، وہ اس طرح سوچتا ہے کہ تو فائدہ نہیں، اس فائدے کو ہم لے لیں۔ تو آگے اللہ نے فرمایا ہے ایک تو یہ، اور دوسری چیز جو سمجھ میں آئے گی وہ یہ کہ اگر تمہارا سودا ہو جاتا ہے اور تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، کیونکہ اللہ کا حکم ہو گیا ہے کہ اب سب بند ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں ہم سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ ہر جمعہ کا مشاہدہ آپ دیکھ لیں کہ جب جمعہ کا خطبہ شروع ہو گیا آپ جو بھی کام کر رہے ہیں سب بند ہونا چاہیے، کسی کو آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہر جمعے کا میرا تجربہ اور آپ کا بھی ہے کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو آدھی مسجد بھی نہیں بھرتی ہے، اور ختم ہوتے ہوتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں جگہ نہیں رہ جاتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم سنتے ہیں لیکن عمل ہم نہیں کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑا افسوس کا مقام ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ سمجھنے کا فرق ہوتا ہے کہ فائدہ کیسے ہوتا ہے، ایمان کی بات ہوتی۔ دوسری چیز یہ کہ چلو بھائی آپ پارٹی والے سے سودا کر لیا، آپ کو کچھ بینیفٹ مل گیا، لیکن کتنا بھی بینیفٹ مل جائے لیکن مسجد میں نہ آنے کا آپ نے جو نقصان کیا ہے یا اللہ کے نافرمانی کا جو تم نے نقصان کیا اس بینیفٹ سے آپ کو وہ بھرپائی نہیں ہو پائی۔ بھائی آپ صرف فجر کے 2 سنت کا مثال لے لیجئے، اللہ کے رسول کے حدیث ہے کہ فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے وہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، یعنی اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا اور قبول ہو گئی تو اس پہ اتنا ثواب ہے کہ اس کے مقابلے میں پوری دنیا اور پراپرٹی آپ کو دے دیا جائے پھر بھی اس ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ایسے جمعہ کا معاملہ ہے کہ آپ اس کاروبار کو چھوڑ دیے، بظاہر نقصان ہے تب بھی چھوڑ دیے، لیکن اتنا زیادہ آپ نے فائدہ حاصل کیا ہے، لیکن یہ فائدہ سب کے سمجھ میں نہیں آتا، سب کے کیا اکثر کے سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ہر مسجدوں کا معاملہ یہی ہے کہ بیچارے اکثر کب آتے ہیں، وہ ٹائم دے کے آتے ہیں کہ بھائی اب چل رہے ہیں، ایک دم آخری مرحلہ چل رہا ہے، بس خطبہ ختم ہونے والا اور 2 رکعت پڑھنا اور پھر پتلی گلی لے لینا۔ یہ حالات ایسے ہو گئے یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اور دوسری بات یہ دل کی بھی بات ہے، کیونکہ یہ جب دل گندا ہوتا ہے نا تو پھر یہ مسجد میں دل کو سکون اطمینان ملتا بھی نہیں۔ یہ اس لیے ہر ایک کو اپنے اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ کتنا ہمارا دل اللہ کے گھر میں لگتا ہے، قرآن کی تلاوت میں لگتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگتا ہے، اور کتنا ہمارا دل شیطانی کاموں میں لگتا ہے۔ یہ آپ اپنے اپنے دل کا معائنہ لیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ جب بھی خطبے کا ٹائم ہو جائے، خطبہ شروع ہو جائے تو آپ کے لیے کوئی بھی کاروبار کرنا درست نہیں ہے۔ پہلے فرصت میں آپ کو مسجد میں پہنچنی چاہیے اور خطیب کا خطبہ، امام صاحب کا خطبہ سننا چاہیے۔ اگر فساؤ فمدو، فساؤ کا جو معنی ہے کہ یعنی چل کھڑے ہونا، اس میں جو ذکر کیا ہے فساؤ لے ذکر اللہ، یعنی اللہ کے ذکر کے لیے آپ روانہ ہو جاؤ، کتنے بھی اہم کام میں کیوں نہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کے آپ کو کیا کرنا ہے، مسجد کا رخ کرنا ہے۔ تو اس سے حقیقت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کی فرضیت یعنی خطبہ سننا، نماز پڑھنا یہ ہر ایک عاقل بالغ اور مقیم مرد پر فرض ہے، اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ جانکاری تقریباً سب کے پاس ہے لیکن عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔